اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے کیریس ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ میں آپ کو ایک معلوماتی ویڈیو لے کے آیا ہوں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی انوکھا اور بہت ہی انفارمیٹو ویڈیو لے کے آیا ہوں، اور یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ سورۃ الکہف کی آیات نمبر 60 سے لے کر 82 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو 3 واقعات پر مشتمل ہے۔ اس میں ظاہری پرستی کی شدید نفی کی گئی ہے۔ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ کا ہر کام مصلحت اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے کہ کسی نے آپ علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ اس وقت سب سے بڑے عالم کون ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے جلیل القدر رسول تھے اور رسولوں کو دیا گیا علم وحی اور دیگر تمام علوم سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غالباً اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، واللہ العالم۔ اگرچہ یہ جواب صحیح تھا، لیکن اس طرح جواب دینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواباً یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی کو علم ہے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے اور گوشے سکھانے کے لیے فرمایا کہ مجمع البحرین، یعنی 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے پاس ہمارا ایک بندہ خضر ہے، جو خاص علوم میں آپ سے بڑا عالم ہے، ان سے جا کر ملاقات کیجیے۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے حصول کے لیے اپنے خاص خادم و شاگرد حضرت یوشع بن نون کے ساتھ لے کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے مجمع البحرین کی طرف سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کے حصول کے شوق اور عزم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خادم سے کہا کہ مجمع البحرین پہنچنے تک ہم مستقل اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے مجمع البحرین کے پاس ہوگی، اور علامت کے طور پر انہیں بتایا تھا کہ اپنی ٹوکری میں ایک پکی ہوئی مچھلی رکھ لیں۔ مجمع البحرین میں جس مقام پر یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہی مقام ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ملیں گے۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی دور کا ہے، جب آپ علیہ السلام مصر میں تھے۔ چنانچہ وہ مجمع البحرین سے مراد سوڈان کے شہر خرطوم سے آنے والی دریائے نیل کے دونوں شاخوں نیل ابیض سفید اور نیل ازرق نیلے کے آپس میں ملنے کے مقام کو کہتے ہیں، جبکہ وہ مفسرین جو اس واقعے کو ہجرت صحرائے سینا کے بعد کا واقعہ قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک مجمع البحرین سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی حصہ ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویز دونوں آ کر ملتے ہیں اور بحر احمر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکی ہوئی مچھلی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے حوالے کی اور فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جب یہ مچھلی ٹوکری سے نکل کر پانی میں جائے تو مجھے بتا دینا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا، یہ تو چھوٹا سا کام ہے۔ چلتے چلتے دونوں ایک پتھر کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں مچھلی حیرت انگیز طور پر معجزانہ طریقے سے ٹوکری سے نکلی اور سرنگ بناتے ہوئے پانی میں چلی گئی۔ مچھلی پانی میں جہاں سے گزرتی وہاں پانی منجمد ہو کر رہ جاتا اور مچھلی کے لیے ایک سرنگ سی بنتی چلی جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دو، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو فوراً سفر پر روانہ ہو گئے، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو شیطان نے بلا دیا
کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مچھلی کا ذکر کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام باقی سارا دن اور رات چلتے رہے۔ اگلی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارے دن کا کھانا تو لاؤ، اس سفر میں ہمیں بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مقرر راستے کی طرف بڑھتے رہے انہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ صحیح مقام سے آگے نکلے انہیں تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ اس وقت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو یاد آیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جب ہم پتھر کے پاس آرام کر رہے تھے تو کس طرح مچھلی اچانک معجزانہ طور پر پانی میں سرنگ بناتی ہوئی غائب ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں نے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس چلے۔ جب وہ اس پتھر کے پاس پہنچے جہاں مچھلی پانی میں گر گئی تھی تو وہاں انہوں نے ایک شخص کو چادر اوڑھتے ہوئے پایا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تکوینی علم، واقعات اور معاملات کا خاص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض انہیں فرشتہ کہتے ہیں، بعض ولی اللہ، جبکہ زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ وہ نبی تھے۔ ان کا نام بلیان بن ملکان اور لقب خضر تھا۔ خضر کی معنی سبز ہے کیونکہ وہ زمین پر جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگ جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سبب بیان کیا، ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے انہیں بھی کچھ سکھائے اور چند روز اپنے ہمراہ رہنے کی اجازت دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر جو واقعات دیکھیں گے ان پر صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جن چیزوں کا آپ کے پاس علم نہیں ان پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ پوچھے گا جب تک کہ میں خود ہی آپ کو نہ بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ شرط قبول کر لی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک ساتھ دریا کے کنارے چلنے لگے۔ دونوں دریا کے کنارے چل رہے تھے کہ قریب سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا ہمیں بھی کشتی میں سوار کر لو۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے لیے دونوں کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا، جسے دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم اور آپ کا علم دونوں ملا کر اتنا ہی ہے جیسے اس چڑیا نے اس دریا سے چونچ میں پانی لیا۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا کلہاڑا لے کر کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا اور کشتی کو ایبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے لیے کشتی میں بٹھایا اور آپ نے اس کشتی میں شگاف کر دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، یہ تو آپ نے بہت خطرناک کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا تھا، آپ مجھ سے درگزر کریں اور میرے ساتھ سختی نہ کریں۔ پھر وہ دونوں کشتی سے اتر آئے اور ساحل پر چلنے لگے۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ناحق مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آئندہ میں نے آپ کے کام پر کوئی سوال کیا تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے کچھ بھی کھانے کو نہ دیا۔
اور انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ ایسے بے مروت لوگوں سے معاوضہ لے کر دیوار درست کرتے تو ہم کھانا کھا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب حسب وعدہ آپ کو مجھ سے الگ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا میرے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ اب میں جدا ہونے سے پہلے آپ کو ان واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کشتی کا تختہ توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مالک چند غریب اور مسکین لوگ تھے جو کشتی چلا کر محنت مزدوری سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔ جس طرف کشتی جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ اچھی کشتیوں کو پکڑ کر ضبط کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ کشتی کو ابدار کر دوں تاکہ وہ اس ظالم بادشاہ کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں اور کشتی والوں پھر سے کشتی کو درست کر کے اپنی روزی کماتے رہیں۔ مزید حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین مومن تھے اور لڑکا بڑا ہو کر کفر پر اڑا رہتا تو اندیشہ تھا کہ کہیں یہ اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں نہ پنسا دے، یعنی لڑکے کی محبت میں والدین بھی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں اس لڑکے سے بہتر نیک اور فرمان بردار اولاد عطا فرمائے۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک بیٹی عطا فرمائی جس کی شادی ایک نبی علیہ السلام سے ہوئی اور اس لڑکی کے بطن سے ایک نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دیوار کو درست کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مالک دو یتیم بچے تھے جن کا باپ بہت نیک آدمی تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس دیوار کو درست کر دیا جائے تاکہ ان بچوں کے جوان ہونے تک ان کا خزانہ محفوظ رہے اور جوان ہو کر وہ دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جو کچھ میں نے کیا وہ اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا، بس یہ حکمت تھی ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ظاہر پرستی کی نفی فرمائی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے جس میں مخلوقات کے لیے خیر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بظاہر ناپسندیدہ حالات سے واقع ہونے پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی کی امید رکھنی چاہیے، نیز اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ یقیناً آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔